السلام علیکم دوستو، نئے کلاس کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں موجود۔ میں آج آپ کا نام تعارف میں کرا رہا ہوں، محمد رمیز خان، اور آپ کی خدمت میں حاضر۔ اور آپ بھی جلد سے جلد جڑیے اور ذرا کہکشاں حصہ کا چیپٹر کھولیے، اور خط جو ہے ارشد اللہ خان غالب کا، جیسے اگلے کلاس میں ہم نے کہا تھا، خط ان کی پوری پڑھیں گے ہم لوگ۔ تو آج ایک خط جو ہے بنام ہری گوپال تفتہ کہتے تھے ان کو، ہری گوپال تفتہ۔ یہ ان کے بہت ہی جتنے بھی شاگرد تھے، سب شاگرد تو ان کے خاص ہی خاص تھے، کسی کو ہم کم اور بیسی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن تفتہ سے ان کا میر مہدی ہو گئے، مظہر اسلام ہو گئے، یا جو بھی ہے، میر مہدی، مظہر اسلام، یہ سب جو بھی ہیں حالی ہیں، یہ سب خاص ان کے شاگردوں میں سے ہیں، کیونکہ انہی لوگوں نے ان کے جو ہے دیوان کو، مرزا غالب کے دیوان کو لکھا تھا۔ تو آگے دیکھتے ہیں، اور خطوط کے مجموعے کو بھی ان لوگوں نے لکھا تھا۔ دیکھیے، ایک شعر سے ان کلاس کی شروعات ہوئی ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ تو اس شعر سے ہی کلاس کی شروعات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ پرور، دیکھیے مرزا غالب لکھتے ہیں اپنے شاگرد پر کہ بندہ پرور، یعنی پروردگار کا بندہ آپ کو لکھ رہا ہے خدمت میں، کہ پہلے تم کو یہ لکھتا ہے کہ میرے دوست قدیم میر مکرم حسین صاحب کی خدمت میں میرا سلام کہنا۔ کہتے ہیں کہ میرے پرانے دوست جو ہے میر مکرم حسین صاحب کو خدمت میں میرا سلام کہنا۔ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس خط کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میر مکرم حسین صاحب کو خدمت میں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اب تک جیتا ہوں، یہ کہنا ان سے کہ اب تک جیتا ہوں، اور اس سے زیادہ میرا حال مجھ کو نہیں معلوم، اس سے زیادہ میرا حال مجھ کو نہیں معلوم۔ مرزا حاتم علی بیگ صاحب مہر کی خدمت میں میرا سلام کہنا۔ مرزا حاتم علی بیگ صاحب، دیکھیے دھیان دیجیے گا، اور مہر ان کا دیکھیے تخلص ہے، مرزا حاتم علی بیگ صاحب مہر کی خدمت میں میرا سلام کہنا، اور یہ میرا شعر میری زبان سے پڑھنا۔ دیکھیے دو جگہ یہاں انہوں نے کہا ہے، ایک تو ان کے دوست ہے، قدیم دوست میر مکرم حسین صاحب، اور یہاں بھی ایک اور شخص کا نام آتا ہے، ان پہ کہتے ہیں مرزا حاتم علی بیگ صاحب مہر کے نام۔ تو مہر کے نام انہوں نے شعر لکھا ہے، کہتے ہیں کیا کہ شرط ایمان بود ورزش ایمان بالغیب، شرط ایمان بود ورزش ایمان بالغیب، اے تو غائب زنجیر مہر تو ایمان من است۔ یہ اشعار آپ کو جو پیش کیا گیا فارسی سے ملی ہوئی اشعار ہے۔ تمہارے پہلے خط کا جواب بھیج چکا تھا، اس کے 2 دن یا 3 دن کے بعد دوسرا خط پہنچا۔ تمہارے پہلے خط کا جواب بھیج چکا تھا کہ اس کے 2 یا 3 دن کے بعد ہی میرا دوسرا خط پہنچا، یعنی یہ ان کے جو شاگرد تھے پھر ان کے خط اپنے استاد کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ سنو صاحب، جس شخص کو یہ شغل کا ذوق ہو اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے، اس کا نام ایس ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ شغل جو تمہارے ہے، جو تم سیکھنے کی چاہت رکھتے ہو، اور ذوق مطلب تمہارے اندر شوق ہے، تو سمجھیے بے تکلف اس کی زندگی جو ہے عمر بھر ایسی ہے۔ تمہاری توجہ مفرد با درب شعر سخن کی تمہاری شرافت نفس و حسن طبع کی دلیل ہے، اور بھائی یہ جو تمہاری سخن گستری ہے، یعنی
تم جو سخن شعر و شاعری کی بات کی جاتی ہے کہ جو تم جس طرح لگن سے سیکھ رہے ہو، سخن گستری ہے، اس کی صورت میں میری بھی تو نام ہے، میری بھی تو نام آ رہی ہے، اور میرا حال اس فن میں اب یہ ہے کہ شعر کہنے کی رو سے اور اگلے کہے ہوئے اشعار سب بھول گیا۔ دیکھیے کیسے لکھتے ہیں، مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرا حال اس فن کا ہے، اب اپنے ضعیفی کا بتا رہے ہیں کہ میرا خیال اب ایسا نہیں رہ گیا، اب وہ اتنا شعر و شاعری لکھتے ہوئے میں بھول جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ شعر کہنے کے روسے اور اگلے کہے ہوئے اشعار سب بھول گیا، نہیں کیا میں نے کہا ہے، اگلے اشعار کیا ہوگی، اب کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ مگر ہاں اپنے ہندی کلام میں کہتے ہیں کہ ہندی کلام میں 1.5 شعر یعنی ایک مقطع اور ایک مصرع یاد رہ گیا ہے۔ سو گاہے گاہے جب دل الٹنے لگتا ہے، یعنی دل گھبرانے لگتا ہے، تب 10-5 بار یہ مقطع زبان پر آ جاتا ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ دیکھو من گھبراتا ہے نا، تو یہ 1.5 شعر یاد رکھیں اور بار بار یہ شعر ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پھر جب سخت گھبراتا ہوں اور تنگ آتا ہوں تو یہ مصرع پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں۔ اگلا مصرع سنیے گا، اے مرگ ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے، اے مرگ ناگہاں تجھے کیا انتظار۔ واہ! اسی اشعار کے ساتھ دیکھیے آگے بھی کہتے ہیں مرزا غالب، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں، جو دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مطلب مر گیا نہا کے کہتے تم تو مرا ہوا انسان ہے، اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو مجھے دکھ ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ دکھ مرزا غالب کی زندگی میں، جیسے آپ نے جانا کہ مرزا شہزاد خان غالب کی 6 بچے ہوئے اور 6 میں سے کوئی نہیں رہا، اور جو بھی ہے، اور پینشن کا، پیسے کی قلت، یعنی ہر زندگی انہوں نے اپنی پریشانیوں میں گزارتے ہوئے وہی بات انہوں نے رکھی ہے۔ انگریزی قوم میں سے جو ان روشایا کالو کے ہاتھ سے قتل ہوئے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کالو جو ہے انہیں کے آس پاس ان کے کوئی قریبی آدمی ہے، اور سپاہی کی بات ہو رہی ہے کہ کالو جو ہے 2 آدمی کو مار چکا ہے انگریزوں کے، اس میں کوئی میرا امیدگار تھا، یعنی جو مارا گیا وہ میرا امیدگار تھا، اور کوئی میرا شفیق اور کوئی دوست اور کوئی میرا یار اور کوئی میرا شاگرد۔ کہتے ہیں کہ یہ روشائے کالو کے ہاتھ سے قتل ہوئے، انگریز کی قوم میں سے جو ان روشائے کے کالو کے ہاتھ سے قتل ہوئے، یعنی انگریزی حکومت میں یہ کالو جو ہے اس پوسٹ پر تھا، اور اس میں سے میرے شاگرد مارے گئے ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ کوئی میرے امیدگار تھا اور کوئی میرا شفیق اور کوئی میرا دوست اور کوئی میرا یار، کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، کچھ معشوق، وہ سب کے سب خاک میں مل گئے، یعنی سب میرے عزیز جو تھے۔ یہ جو غدر کا وقت کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے وقت یہاں نیچے لکھا ہوا ہے 1858، یہ غدر جو چلی تھی 77 سنگرام، 1 سال تک یہ لڑائی چلی تھی، جنگ چلی تھی، پوری دلی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ ہندوستانیوں میں کہتے ہیں کہ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، کچھ معشوق، وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے، جو اپنا ایک آدمی مرتا ہے تو ماتم ہوتا ہے، جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو اس کو ضعیف کیوں کرنا دشوار ہو۔ ہائے اتنے یار مرے کہ جو اب میں مروں گا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہائے اتنے یار مرے کہ جو اب میں مروں گا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون، اسی پر کہتے ہوئے خط ختم ہوتی ہے۔ تو دوستو آج کے بس اتنا ہی، کیونکہ اگلے کلاس میں پھر دوسری خط بتائی جائے گی، اور جو بھی
ان کا رہ گیا ہے کلاس کا سیشن جو ہے ختم کیا